کے ہسپتالوں پہ اٹیک کریں، ان کی ایمبولینس پہ اٹیک کریں، ان کے گھروں پہ اٹیک کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نسل کشی والا معاملہ ہے، یہ کھلا ظلم ہے۔ اسرائیل کھلا ظلم کر رہی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں، سبھی کو نظر آ رہا ہے۔ اور ہم بطور مسلمان جو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس بندوق ہے، نہ میرے پاس رائفل ہے، نہ میرے پاس پسٹل ہے، نہ میرے پاس بم ہے، نہ میرے پاس کوئی، اب میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کر سکتا میں سوائے اس کے کہ میں اللہ پاک سے دعا کروں، مذمت کروں، اللہ خیر۔ لیکن جس کے پاس پاور ہے، جس کو سب کچھ چلانا آتا ہے، اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، اس کے پاس طاقت موجود ہے، وہ جا سکتا ہے، کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، وہ اپنی جان دے بھی سکتا ہے، کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔ وہ بھی اگر صرف بیٹھ کے وہ صرف یہ کہے گا کہ جی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس اسلحہ موجود ہے، جن کے پاس طاقت موجود ہے۔ یار اسلام کا دفاع یہ صرف دیکھیں، فلسطین ایک صرف مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے، ایک ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر ہمارا قبلہ اول موجود ہے۔ ایسی جگہ، ایسی مسجد موجود ہے، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ احادیث میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، اور اس کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر مسجد بنی ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ یہ ایسی، اور یہاں پر بے شمار انبیاء کرام کا مسکن ہے، مدفن ہے، اور یہاں پر اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کئی انبیاء کرام نے درس دیے ہیں، یہاں پر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اور یہاں پر باقی سارے معراج کی رات حضور علیہ السلام نے یہاں پر امامت کروائی، سارے انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر یہیں سے سفر کا آغاز ہوا۔ اور جب مشرکین نے پوچھا تھا کہ وہ مسجد کیسی ہے، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہے، تو اللہ پاک نے وہ مسجد آپ کے سامنے کر دی تھی، جیسے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ دیکھ دیکھ کے بتاتے جاتے تھے۔ تو یہ ایسی، اب اس مسجد کا 16 مہینے کم و بیش، حدیث میں 16 مہینے کم و بیش حضور علیہ السلام نے جب نماز کا فرضیت ہوئی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، سارے صحابہ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو بعد میں 16 مہینے کے بعد پھر رکما بیت اللہ کی طرف، تو وہ ہمارا شعائر اسلام میں داخل ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کل کو کعبۃ اللہ پر جس کی طرف اب ہم منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کی طرف کوئی اٹیک کرے گا، کیا کریں گے؟ ہم ایسے بیٹھے رہیں گے؟ کل کو اگر ہمارے قرآن پاک کے ساتھ کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو ہم ایسے بیٹھے رہیں گے؟ لیکن قبلہ اول اتنے سالوں، پھر یہ بھی نہیں کہ اب کا معاملہ، کئی سالوں سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، سارے خاموش بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ اب جب انہوں نے دفاع کیا، ظاہر سی بات ہے یار میں کب تک برداشت کروں گا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب بلی عاجز ہو جاتی ہے تو وہ کتے کے منہ پہ حملہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ہم وہ اگر انہوں نے یہ چلو سٹینڈ لے ہی لیا ہے کہ یار اتنی دیر سے ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، ہم بھی ظلم برداشت کرتے رہے، ہمارے بڑے بھی ظلم برداشت کرتے رہے، آگے ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی، تو ہم کچھ کر کے جائیں۔ ان کے سامنے ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی عورتیں، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بے نام و نشان ہو رہے، وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے جب بم گرتا پتہ نہیں کتنے بچے گم ہو گئے، ڈھیر کے نیچے آ گئے، جو ملے ہیں ان کے لاشیں آدھے ٹکڑے، کسی کی لات، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، یہ دیکھتے نہیں ہم؟ تو پھر بھی وہ استقلال کا پہاڑ بن کے ان پر ٹوٹ رہے ہیں، پھر وہ شیر کی طرح ان کو نوچ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور ہم جو ہیں مسلمان، بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ بھرپور جتنا جس کے پاس جتنا اختیار ہے اسی اختیار کے ساتھ ان کو جواب دے۔ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دو ٹوک بات کرے، فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کرے، ان کا فل ساتھ بھی دے، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں جہاں جی فلسطین، بلکہ ہم تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انسانی حقوق کی پاسداری کریں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم نے یہ ظاہری معاملات پہ نہیں دیکھنا کہ ہاں کوے ہیں، حرام ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حلال پرندے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم ان کی روش پہ نہیں چلیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن نے کیا حکم دیا ہے، حدیث نے کیا حکم دیا ہے۔ تو جو قرآن نے حکم دیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر وہاں قبلہ اول نہ بھی ہو، بیت المقدس نہ بھی ہو، تو بطور مسلمان، بطور ایمان، بطور مومن ہم کہہ سکتے ہیں یار قرآن نے ہمیں کہا وہ میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر حدیث دیکھیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمان بن بشیر غالباً روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے، اسلام والا مسلمان جو جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایسے جیسے ایک جسم ہے، وہ جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی ہو، وہ ایسے ہی ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اب جسم میں آنکھ درد کرے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر درد کرے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ تو وہاں پر حال بتا ایسا ہو سکتا ہے، آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں میرے، اگر کسی کے ہاتھ کو فالج پڑ جائے تو وہ اس کا ہاتھ جو ہے اس کو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، اس پہ کاٹیں گے اس کو اثر نہیں ہوگا، اس کا ماس کٹ جائے اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی پیر کسی کا فالج
شدہ ہے، فالج پڑ گیا پیر کو، ٹانگ کو، تو اب اس کی ٹانگ پہ آپ ڈنڈے بھی برسائے نہ ہو تو وہ ٹانگ وہ کچھ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، درد ہی نہیں ہوگا، ہم حرکت نہیں کر سکتے، تکلیف محسوس نہیں کر سکتے، مطلب ہم فالج شدہ ہیں، ہمیں فالج پڑ چکا، ہمارا ایمان کو فالج پڑ گیا ہے، اب ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، فالج شدہ ہے، اس کا علاج کروائیں، اس کو صحیح کروائیں، ایمان کو بیدار کریں، جگائیں ایمان کو۔ یار اتنی تو غیرت رکھیں نا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ویسے تو نعرے لگاتے غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، آج کہاں ہے؟ کم از کم اس کے لیے یار کچھ بھی نہیں کر سکتے، آواز تو اٹھائیں اس کے لیے، ہم آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ابھی یہ پوسٹیں چل رہے ہیں کہ بائی کاٹ کریں، ان کا میکڈونلڈ کا بائی کاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا، ان کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ، ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا فیورٹ وہ بن گیا ہے، ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کئی جگہ پہ ہوا ہے، ان کو سلام ہو کرتے ہیں بعض، لیکن جو کرتے ہیں رسول اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، جو جس کے اندر جتنا ایمان ہے، جتنی وہ ایمانداری دکھاتا ہے، جتنا وہ اپنا ایمان جگا کے رکھتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے، اور جو جتنا اوپر سے ایمان والا اندر سے کھوکھلا ہے وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اپنے ایمانوں کو یار اتنا اس طرح تو بنا لیں، آخری بات میں یہ کہتا ہوں، اتنا اپنے آپ کو بنائیں، اتنا اپنے ایمان کو جگائیں، کم از کم رب کے سامنے تو پیش کر سکے مولا یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا تو اپنے ایمان کو بیدار رکھیں کہ خود اپنے اوپر اعتماد ہو کہ یار ہاں واقعی میں مومن ہوں، واقعی میں مسلمان ہوں، اتنا تو جگا کے رکھیں۔ اللہ کریم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ کریم فلسطین کے اوپر ہونے والے جو اس وقت حالات ہیں، جو اللہ کریم اس پر جو آزمائش بھیجی ہوئی، اللہ پاک اپنی رحمت و کرم کرے، ان کی آزمائش دور کرے، اللہ پاک ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے، نہیں تو نیست و نابود کرے اللہ پاک۔ مولا جو دین کے رکھوالے ہیں، مولا جو دین کی خاطر اپنے تن من دھن وار رہے ہیں، جو بچے قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو قربان، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما، دین کے لیے قبول فرما، دل دماغ ذہن و زبان کو دین اسلام کے لیے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔